ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا دوسرا باب پہلی 12 آیات۔ اس وقت یسوع جب کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے، یہ کیوں ایسا کہتا ہے؟ کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے؟ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ بس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام یسوع کی عظمت، اس کے اختیار اور ایمان کی طاقت کو بے حد خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ مفلوج شخص کو اس کے دوستوں کی محبت اور یقین کی بدولت یسوع کے پاس لایا گیا، اور حتیٰ کہ بھیڑ کی وجہ سے وہ براہ راست یسوع تک نہ پہنچ سکا تو اس کے دوستوں نے چھت کھول کر اسے نیچے اتارا۔ یہ عمل نہ صرف ان کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کے لیے ایمان کے اعمال بھی روحانی معجزات کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں۔ یسوع نے اس مفلوج کے گناہوں کو معاف کیا، اور یہ بیان سن کر بعض فقیوں نے اپنے دل میں شک کیا کہ خدا کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے ان کے دلوں میں موجود سوچ کو جان کر سیدھا جواب دیا کہ زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور ساتھ ہی مفلوج کو چلنے کا حکم دے کر اس کے جسمانی معجزے کو بھی ظاہر کر دیا۔ یہ دونوں معجزات روحانی اور جسمانی ثابت کرتے ہیں کہ ایمان، شفا اور خدا کی طاقت ہمیشہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ شاگرد اور لوگ حیران ہو کر خدا کی تمجید کرنے لگے، کیونکہ یسوع نے نہ صرف جسمانی بیماری کو دور کیا بلکہ روحانی زندگی کی بحالی بھی کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی ایمان عمل، عاجزی اور خدا کے اختیار پر بھروسہ کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب خدا کا کام واضح ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرتا ہے۔